یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں عشاء کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا، ایسی آپ کی ایک رات میں قسمت چمکے گی کہ آپ لوگ یاد کرو گے۔ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ لوگ چاہیں تو پوری رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ غیب سے رزق پانا چاہتے ہو، غیب سے روزی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ 1 منٹ کا وظیفہ اپنی زندگی میں کسی بھی ایک رات کو یا تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لینا یا تو رات میں کسی بھی وقت پڑھ لینا فجر سے پہلے پہلے۔ آپ لوگ اگر کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہو لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، آپ لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، ہر طرح سے آپ لوگ ہر جگہ آپ لوگ چلے گئے لیکن آپ کو کہیں سے پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا، دوستوں کے پاس بھی گئے، رشتہ داروں کے پاس بھی گئے، کوئی میرے بھائیوں میری بہنوں کتنی بار آپ کو دے دے گا، 1 مرتبہ کوئی مدد کر دے گا آپ کی، 2 مرتبہ، لیکن کوئی آپ کو ساری زندگی نہیں دیتا رہے گا۔ اگر آپ لوگوں کو اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر رستہ بدل دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اب کچھ مانگ نہ لے، اگر تو آپ کو دیکھ کر لوگ گلی محلہ بدل دیتے ہیں کہ یہ پھر مانگنے آ رہا ہے، آپ کو دروازہ تک نہیں کھولتے۔ کئی ایسے میرے بھائی بہن مجھے واٹس ایپ پر کہتے ہیں کہ اب تو لوگ ہمیں قرضہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہمیں وہ پہلے ہی اتنا قرضہ لوگ دے چکے ہیں، ہمارا خاندان میں رشتہ داروں میں نام خراب ہو چکا ہے کہ یہ تو جو ہے نا قرض دار ہے بہت بڑا۔ ہم اتنے جو ہے وہ اتنی بری طرح ہم جو ہے وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، ہمیں ایک تو ہم قرضوں میں بھی ڈوب چکے ہیں، اوپر سے روزمرہ کے جو ہمارے اخراجات ہیں وہ نہیں پورے ہو پا رہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، قرض دار ہمیں رات دن پریشان کرتے جا رہے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں، آپ کا قرضہ بھی ادا ہو جائے، آپ کی زندگی میں پیسہ رزق دولت آنا شروع ہو جائے تو رات کو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ رات کے وقت پڑھنا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے آپ کو فوراً سو جانا ہے، آپ کو جب نیند آئے جب آپ سو جاؤ۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا، یہ وظیفہ میں نے آج تک جس کو بتایا، جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا، راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی، راتوں رات اس کی زندگی میں غیبی طور پہ غیبی طریقے سے پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ رات کو جب اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ جاؤ تو یہ وظیفہ چاہے کسی بھی رات کر لو، 1 مرتبہ کرنا ہے زندگی میں کسی بھی رات کو، چاہے آج رات کو کر لو، چاہے پرسوں پڑھ لو، چاہے 2-4 دن بعد، ویڈیو اگر پہلے دیکھ لو اور وظیفہ بعد میں کرنا ہو تو آپ لوگ جب وظیفہ کرنا ہو جس رات کو اس رات کو دوبارہ ویڈیو چلا دو تاکہ آپ لوگوں سے کوئی اہم بات مس نہ ہو جائے، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں ویڈیو دیکھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں وظیفہ کس طرح کرنا ہے تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپنی طرف سے وظیفہ پڑھنا ہے اور پڑھو گے تو کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں، اس سے پہلے آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے۔ سب سے پہلے جب آپ لوگ رات میں وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو چپ چاپ خاموشی سے بیٹھ جائیے گا۔ وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے بھی آپ کو بات چیت ہرگز نہیں کرنی، خاموشی سے چپ چاپ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں،
یا جو درود پاک آپ لوگ پڑھنا چاہیں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سکون سے کر لے۔ سب سے پہلے آپ کو صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیں عزیز ساتھیوں، پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں، تو اس کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد صرف 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تینوں وظائف بہت آسان ہے، میں پڑھ کے بھی بتاؤں گا، آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھیں گے۔ اگر آپ کو پھر بھی وظیفہ سمجھ میں نہ آئے تو میرا واٹس ایپ نمبر ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا، آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کو واقعی میں سمجھ میں نہ آئے وہی درود پاک 1 مرتبہ جب پڑھ لیا تو اس کے بعد فوراً سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم، یہ کلمات، یہ وظیفہ آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد صرف 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم، صرف 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ آپ لوگ یہ وظیفہ پہلے نمبر پر جو بتایا یہ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 ٹائم، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بھی پڑھ لو تو آخر میں جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے یہ اچھی طرح سمجھ کر جائیے گا۔ آخری وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا۔ اس وظیفے کو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا چاہیں تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بار پڑھ لیا، پھر دوسری بار پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس وظیفے کو آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آخر میں آپ کو 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لو تو پیارے ساتھیوں، پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں، اس کے فوراً بعد آپ کو درود پاک آخر میں 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا چاہیں 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔